کہ یہ اتنے بڑے بڑے، میں نے بتایا کہ آدمی کا قد کتنا ہوگا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اتنے لمبے قد کو ہم کیا کریں گے، جنت میں جو قد ہے 130 فٹ ہوگا، 130 فٹ۔ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو 130 فٹ بنایا تھا، 130 فٹ۔ پھر یہ پیسج آف ٹائم نے یوں گھساتے 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 ہمیں نیچے 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 پہنچایا۔ ابھی اور آگے قد نیچے جائیں گے، پھر اللہ جب جنت کا فیصلہ کرے گا تو دوبارہ 130 فٹ کی ہائٹ پر پیدا کرے گا۔ تو ٹائم نے ہمیں یوں مالش کر کے گھسا گھسا گیا۔ ایک زمیندار نے اپنے میراسی نو آخیا گھوڑے دی مالش کر، میراسی تک کولی مخلوق نہ قدم کم کیتے ہوندے، وہ تھوڑی دیر تک مالش کریندا رہا۔ زمیندار گھر جا کے سو گیا، وہ بھی جا کے سو گیا۔ پچھو چور گھوڑا لے گئے۔ صبح صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا گھوڑا غائب۔ انہوں نے کہا ابھی آج میری تو خیر نہیں، اے میں تب پہ جاونا زمیندار سوٹیاں نال۔ وہ اپنے گھر سے خرگوش لے باندھ کے نا اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نہیں گیا، میرا گھوڑا کہ جی آئے کھلوتا ہے کہ بے وقوف، یہ گھوڑا ہے؟ وہ تو خرگوش ہے، وہ صحیح گھوڑا ہے۔ ساری رات مالش کی تو گھس 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 کے تے ایسا ہی اڑ بنیا کھلوتا ہے۔ تو یہ 10,000 سال نے ہماری مالش کر 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 ہمیں 5، 6، 5.25، 6.25، 6.5 تک پہنچا دیا ہے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے اللہ ایک دم 130 فٹ کی ہائٹ پہ اللہ آپ کو واپس کرے گا۔ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی، جنت کی حوریں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں سب 130 فٹ کی ہائٹ پر ہوں۔ تو کہیں گے اللہ کے نبی اللہ میں تو حاضر ہوں۔ اچھا ہم بھی حاضر ہیں۔ تو ایک دم ایک آئے گی سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اس کے پر ہوں زمرد سبز رنگ کے پر، وہ آ کر ایسے لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے۔ تو آپ اس پر اس طرح تشریف فرما ہوں گے۔ اچھا اس کی جو رسی ہوگی نا، رسی، وہ جب آپ بیٹھیں گے تو رسی یوں گر جائے گی، زمین پہ گر جائے گی۔ اس رسی کے گرنے میں اشارہ ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی خود نہیں ڈرائیو کریں گے، کوئی نوکر آئے گا، کوئی خادم آئے گا، کوشوان آئے گا، کوئی جو یہ رسی پکڑ کے آپ کے آگے آگے چلے گا۔ لہذا یہ گرنا ایک استعارہ ہے کہ یہ صرف بیٹھیں گے، آپ کو لے کے جانے والا کوئی خادم آنے والا ہے۔ لہذا رسی کے گرتے ہی ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ کسی کے سر پہ تاج آنے والا ہے۔ لہذا سارا ایمان والا مجمع یوں ہو جائے گا، کیڑا ہے۔ پھر اللہ اعلان کریں گے بلال حبشی کو بلاؤ، رسی پکڑو۔ قریشی بھی پیچھے رہ گئے، سید بھی پیچھے رہ گئے، اہل بیت بھی پیچھے رہ گئے۔ لاؤ حبشی، جھنڈا پٹ گیا۔ کیوں؟ ہاں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ میرے نبی نے فرمایا صرف ایک بلال تھا جس نے مکے میں ایک دفعہ بھی کوئی لفظ اوپر نیچے نہیں کیا۔ ماریں پڑی، احد احد، انگاروں پہ لٹایا، احد احد، گھوڑے پڑے، احد احد، گھسیٹے گئے، احد احد، دھوپ میں لوہا پہنا کے کھڑا کیا گیا، احد احد۔ سلا کیا ہے؟ آپ میرے نبی کی سواری کا کوشوان بن۔ آپ نے کہا بلال میری سواری کو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو جنت کے دروازے پر پہنچ کر میں دستک دوں، اندر سے فرشتہ کہے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد رسول اللہ۔ وہ ہے جنت کا جی ایم رضوان۔ کہے گا یا رسول اللہ مجھے حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا۔ اور یا رسول اللہ میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا۔ میرے اللہ نے کہا تم نے خود اٹھنا ہے۔ آج تک کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ میرے اللہ نے کہا تم نے کھولنا ہے۔ دروازہ کھولے گا، آپ نے کہا میں اندر جاؤں گا، بلال میرے ساتھ، اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ۔ آپ نے کہا میرا ایک امتی ایسا ہے جب وہ قریب آئے گا تو 8 دروازوں میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ایک دروازہ کہے گا آپ میرے اندر سے گزرے، دوسرا کہے گا آپ ادھر سے گزرے، تیسرا کہے گا ادھر سے گزرے، چوتھا کہے گا ادھر سے گزرے۔ تو سلمان فارسی یوں ہو کر یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، اسے 8 دروازے پکارے ہیں۔ پھر ہم نے کہا عمر ایک محل دیکھا،
بڑا خوبصورت جنت میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ قریشی کا ہے. میں نے سمجھا میرا ہوگا اتنا خوبصورت، میں قریشی. جب میں جانے لگا تو انہوں نے کہا جی آپ کے غلام عمر بن خطاب ان کا ہے. عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق، میرا تو رفیق ہے عثمان بن عفان. حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور یہاں سینے سے لگا دیا اور کہا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. تو سبھی رونے لگے. یہ فضیلت کسی کو نہیں سنائی، تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. کہا یہ بس میں راضی ہوں. اور اب طلحہ زبیر ہر نبی کا ایک خادم، میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. اس شان سے ایک امت داخل ہو. اے مستورات کو دیکھ کر ایک حدیث یاد آئی. آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو کچھ مستورات مجھ سے آگے چلی جائیں گی تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو؟ یعنی آپ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ نبی سے آگے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی میں ہم وہ ہیں. ہم مجھ سے بھی آگے جا رہی ہیں. اس جہان کو جنت بنانا ہے یا اس جہان کی جنت لینی ہے تو راستہ ایک ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے بھائیو زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے، ہر پہلو کو واضح کیا ہے. اور ہر انسان بلندیاں چاہتا ہے. آپ اس بلندی تک پہنچے. ابھی 27 رجب گزری ہے، لوگ چاند پر پہنچے تو کھپ ڈل گئی ساری کائنات میں. میرے نبی تو چاند والے کے پاس پہنچ گئے تھے. انہوں نے خدائی راکٹ بنائے، شٹل بنائی، کیا بنائی. آپ نے یوں قدم اٹھایا اور پہلا آسمان آدم علیہ السلام سے ملاقات. دوسرا قدم اٹھایا تو دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ سے ملاقات. تیسرے قدم پر تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام سے ملاقات. چوتھے قدم پر چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام سے ملاقات. پانچویں قدم پر پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام سے ملاقات. چھٹے قدم پر چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. ساتویں قدم پر ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. اور سدرۃ المنتہا پر جا کر کائنات کو بریک لگ گئی اور جبریل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیا یا رسول اللہ یہ کائنات کا آخری بارڈر ہے، اس سے آگے اگر میں بھی ایک بالشت اوپر گیا میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اس سے اوپر پھر میرے نبی کا سفر ہوا مکہ سے بیت المقدس، یہ ایک سفر. بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا یہ دوسرا اسٹیشن. سدرۃ المنتہا سے عرش یہ تیسرا اسٹیشن. پھر سدرۃ المنتہا سے پھر عرش سے آگے 70,000 نور کے پردے ہٹے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے. یہ چوتھی منزل تھی جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو پہنچایا. اسرا بعبدہ. اچھا پورے قرآن میں واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہو رہی ہے. سبحان الذی اسرا. باقی کوئی سورت سبحان سے نہیں شروع ہوتی. آگے ایک واقعہ پیش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جو کائنات کے مادی قوانین کے خلاف ہے اور مادی قانون کے اندر محال ہے اور اس کائناتی سسٹم میں ناممکن ہے اسے ماننا، ناممکن ہے اس کا اقرار کرنا، عقل کا انکار ہے. کائناتی قانون میں تو اللہ نے کہا سبحان تیرا رب پاک. کسی سے تمہارے مادی قانون سے تیرا رب پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور تمہارے جو قانون ہیں ان سے بھی پاک ہے. جو چاہے جیسا چاہے کر کے دکھا دے. اس لیے اسرا بعبدہ کہ کائنات کا مالک خود اپنے حبیب کو لے کر اوپر گیا، خود اپنے حبیب کو لے کر اوپر گیا. اگلے دن جب آپ نے بتایا تو وہ کہنے لگے کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ ہم تو ایک مہینے میں پہنچتے ہیں تو تو ایک رات میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس کا جواب ہے اسرا بعبدہ. اللہ لے گیا. جب اللہ لے گیا تو پیچھے کیا رہے؟ اللہ لے. پہلا اوپن ہارٹ سرجری کا تصور
میرے نبی نے دیا کائنات۔ وہ زمانے میں کوئی سوچ سکتا تھا ایک زمانہ آئے گا سینہ چیرا جائے گا، دل کھولا جائے گا اور اس کا آپریشن کیے جائیں گے؟ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی اور ایک تصور دیا کہ یہ بھی کائنات میں ممکن ہے۔ آپ حتیم میں لیٹے ہوئے، جبریل نے انگلی پھیری، سینہ کھول گیا، خون کا قطرہ نہیں نکلا، دل باہر نکالا۔ ہارٹ سرجری میں دل باہر نہیں نکالتا، وہیں ہوتا ہے دل، اس کو بائی پاس کرتے ہیں۔ آپ کا دل باہر نکالا، زمزم سے دھویا، زمزم سے، پھر نور کا پورا ایک ٹب تھا اس میں ڈالا، اور سارے اس کو نور سے بھر کے بھر، اور آپ ہوش آواز میں سب دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پھر دل کو فٹ کیا، رگیں جڑ گئی اپنے آپ، دھڑکن شروع ہو گئی، پھر سینے کو ملایا، ہاتھ پھیرا تو نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ پہلی اوپن ہارٹ سرجری معراج کے فلسفے میں ملتی ہے۔ اگر ہم زوال کا شکار نہ ہوتے تو یہ کام مسلمانوں نے کرنا تھا۔ خلاؤں کو چیرا، آسمان طے کیے، خلائی شکل، خلائی صفحہ، خلائی تصویر کا پہلا تصور میرے نبی نے کیا، میرے نبی نے دیا کہ میرا رب یہ قدرت رکھتا ہے، اگر تم علم رکھو گے تو تم بھی پہنچ جاؤ گے۔ اس کا کائنات کو چیر کر اوپر جانا اور اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تجلی نہیں آئی تھی، پہاڑ پہ تجلی پڑی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا تھا، اور یہاں اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس آنکھ میں کیا طاقت ہے، اس دل میں کیا طاقت ہے۔ جنت دوزخ دیکھنا تو معمولی چیز ہے، جنت والے کو دیکھا، جہنم بنانے والے کو دیکھا، اور خواب میں دیکھنا کون سا کمال ہے؟ خواب میں تو کتنے لوگوں نے جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی۔ جنت پہلے ایک خاتون ہو جو اپنا خواب سنا رہی تھی کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ ملاقات ہے، یہ عبدگی ہے۔ اور زمین سے اٹھا کر عرش کے اوپر لا کر سارے حجاب پردے ہٹا کر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس سے رب سلام پیش کرے وہ کیا ہستی ہوگی۔ اب وہ اتنی بڑی ہستی کہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تو آپ کیا جواب دو؟ اب آپ اپنے علم کو ترجیح دو گے، اس ہستی کو ترجیح دو گے جو آنکھوں سے اللہ کو دیکھے، کانوں سے اللہ کی سنے، دیکھ اور سن کر کہے سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ معراج میں آپ نے بہت کچھ دیکھا، اس عدالت کے حوالے سے